یہ ہے کہ یہ منہ سے کیل ہوں چاہے زنجیریں آنکھوں سے نکالنا، اس کا تعلق کرامت کے ساتھ نہیں ہے۔ کرامت اسے نہیں کہتے۔ جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اگر ان سے کرامات کا ظہور ہو تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے کہ میں ولی ہوں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنا آپ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرے یا منہ سے کیل برآمد کرے تو اس کو ہم کرامت نہیں کہہ سکتے، شعبدہ بازی ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کرامت نہیں ہے۔ اگر اسے کرامت کہیں گے تو جتنے آپ یہ روڈوں پہ دیکھ لیں، یہ اگر میں کہوں گا تو کمپنی باغ کے باہر یہاں پہ کتنے نجومی بیٹھے ہیں، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی اوپر ہاتھ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھ لیجئے بادام نکل آئے ہیں، کوئی اوپر ہاتھ کر کے تو خالی ہاتھ دکھا کے تو پھر کرتا ہے، کہتا ہے یہ انگوٹھی آ گیا۔ اب میں کیا کہوں گا، یہ کرامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ای نیوز۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک پیر صاحب بہت وائرل ہیں اور وہ پھونک کے ساتھ جنات نکالتے ہیں، آنکھوں سے چین نکالتے ہیں، منہ سے کیلیں، زنجیریں اور بازو سے وہ چھری بھی نکالتے ہیں۔ ایک معروف ٹی وی اینکر اقرار الحسن نے انہیں ایکسپوز کیا ہے اور وہ مسلسل انہیں ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں، لیکن پیر حق خطیب سرکار مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا قاضی صاحب، آج کل ایک پیر حق خطیب سرکار سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہیں، اس وقت بحث بن چکی ہے، اور ایک معروف ٹی وی اینکر اقرار الحسن کی جانب سے یہ الزام عائد کیے جا رہے ہیں، اور اکثر وہ جو بھی چیلنج دے رہے ہیں وہ پورا بھی کر رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام جو ہیں پیر صاحب کے یہ ڈرامے ہیں، اس کے علاوہ اداکاری ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں تو اس بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس حوالے سے علم ہوگا کہ آپ میڈیا سے ہر وقت اٹیچ رہتے ہیں، علماء کرام مشایخ اعظام کے پاس ماشاءاللہ آپ جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ منہ سے کیل ہوں چاہے زنجیریں آنکھوں سے نکالنا، اس کا تعلق کرامت کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہم نے کہیں سے پڑھا ہے، نہ کسی عالم دین سے سنا ہے، نہ کسی مفتیان سے سنا ہے کہ یہ کرامت ہے۔ کرامت اسے نہیں کہتے۔ اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اگر ان سے کرامات کا ظہور ہو تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے کہ میں ولی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنا آپ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ تو چاہے حق خطیب صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرے یا منہ سے کیل برآمد کرے تو اس کو ہم کرامت نہیں کہہ سکتے، شعبدہ بازی ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کرامت نہیں ہے۔ اگر اسے کرامت کہیں گے تو جتنے آپ یہ روڈوں پہ دیکھ لیں، یہ اگر میں کہوں گا تو کمپنی باغ کے باہر یہاں پہ کتنے نجومی بیٹھے ہیں، تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی اوپر ہاتھ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھ لیجئے بادام نکل آئے ہیں، کوئی اوپر ہاتھ کر کے تو خالی ہاتھ دکھا کے تو پھر کرتا ہے، کہتا ہے یہ انگوٹھی آ گیا۔ اب میں کیا کہوں گا، یہ کرامت ہے؟ یہ کرامت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جب بھی ولی اللہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہم دیکھ کے خود کہیں گے کہ یہ ان کی کرامات میں سے ہیں، لیکن وہ کبھی خود بھی نہیں کہیں گے کہ یہ میری کرامات ہیں یا میں ولی ہوں۔ ولی کی پہچان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے کہ اسے دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اچھا قاضی صاحب، یہ بھی ویڈیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہاتھ سے چھریاں بھی نکال رہے ہیں، منہ سے کیلیں بھی نکال رہے ہیں، اس کے علاوہ آنکھوں سے زنجیر بھی نکال رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک ایسی ان کی مریضہ تھی جنہوں نے یہ بتایا ہے پیر صاحب ہیں یہ تمام جو ویڈیوز بناتے ہیں پلانٹیڈ ہیں، اس بارے میں بھی روشنی ڈالی جائے گا؟ اس حوالے سے میں یہی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چھریے برآمد ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں، اس چیز کا ہمیں علم نہیں۔ آج تک میں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں نہ سنی ہے۔ یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ یہاں سی چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں رش ہوتا ہے۔ دم کا ذکر آپ کو بھی علم ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ کا قرآن شفا ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے ذکر کروں تو سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور ایک بندے کو سانپ نے ڈسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اللہ کی کلام میں برکت ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو لوگوں کی محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے
کہ ہمیں اللہ کی کلام پڑھ کے دم کر دیں، ہم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو شفا دیتا ہے، کسی کو نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب دے نہیں کہ میرے دم سے کسی کو شفا ملی ہے تو میں ولی اللہ کہلانا شروع کر دوں۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگی الحمدللہ سب کو علم ہے کہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر شریف جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے 90 لاکھ کافر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل کیا۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لاہور میں ڈیرا لگایا تو آپ نے ہندو جوگی جیسے اور جتنی بھی اس کے ٹیم میں شامل تھے، اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، جتنے تھے، آپ نے وہاں پہ سب کو حضور کی غلامی میں داخل کیا۔ ہمارے اسلاف کی زندگی اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کرامات کو ظاہر کروا کے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل کروایا۔ اچھا قائد صاحب، ایک بہت بحث یہ بھی چھڑ چکی ہے، معروف ٹی وی اینکر یہ کہتے ہیں کہ پیر حق خطیب سرکار کو نماز نہیں پڑھنے آتی اور آیت نہیں آتی، اور مختلف ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں کہ پیر صاحب کے ساتھ وہ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس بارے میں بتائیے گا۔ میں اس بارے میں یہی عرض کروں گا کہ اگر اقرار شاہ نے اگر یہ بات کی ہے تو خطیب صاحب کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے آ کے نماز سنا دیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کلمہ شریف نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، تو وہ آ کے لوگوں کے سامنے سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا پیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قائد صاحب، یہ بھی ویڈیوز بہت وائرل ہیں کہ ان کے آستانہ میں جو ان کے ملازمین ہیں وہ دم درود کے نام پہ پیسے لے رہے ہیں، ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے آستانے کے لیے لنگر دیں، پیسے دیں۔ پیسوں کی ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ کیا پیر حق خطیب سرکار کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ دربار کی آڑ میں پیسے بٹورے؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا، میں نے بھی وہ ویڈیوز وغیرہ سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، اگر ایسی ہی بات ہے، اگر اس ویڈیوز میں حقیقت ہے تو پھر یہ کام غلط ہے۔ آپ کو علم ہے کہ آپ گولڈا شریف جائیں، یہ ہمارے سرگودہ قریب آستانہ علیہ سیال شریف ہے، ہمارے بڑے آستانے الحمدللہ، وہاں پہ لوگوں کو اب یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، سحری افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو کہا جائے کہ لنگر میں حصہ دو۔ یہ تو لوگوں کی اپنی محبت ہوتی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں جی یہ میری طرف سے لنگر میں حصہ ڈال لیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ سننے میں آیا ہے حق خطیب صاحب کے حوالہ سے کہ وہ اس طرح کر کے ان کے بندے لنگر کے نام سے پیسے لیتے ہیں۔ اگر اس میں حقیقت ہے تو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں الحمدللہ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی زندگی اللہ رسول کا پیغام دیتے گزری ہیں اور دین مصطفیٰ میں داخل غیر مسلموں کو کرنے میں گزری ہیں، اور جو کہ کیا نام ہے اس کا اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ پیر وہ ہونا چاہیے کہ جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، جس کا چلنا پھرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق ہو، اور جسے دین کے بارے میں علم ہو، جو عالم ہو۔ اور پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کو شریعت کا پتہ ہو کہ شریعت پہ کیسے چلنا ہے، اور جو اپنے مریدوں کو بھی شریعت پہ چلنے کا کہے اور نماز کا حکم دے۔ جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ مریدوں کو کیسے کہے گا؟ پیر وہ نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے، پیر وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، جو قرآن پاک کا علم رکھتا ہو، اور جس کو قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو وہ پیر نہیں، وہ ولی نہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے چہرے پہ نگاہ جائے تو رب یاد آ جائے۔ اگر آپ کو میں اپنے اسلاف کا چند ناموں کا ذکر کر دوں تو جس میں معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایسے آستانے ہیں، یہاں سے لوگ بہت فیض لے کے نکلتے ہیں۔ اچھا قائد صاحب، پیر صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ 1000 دن سے زائد دن ہو چکے ہیں کہ وہ سوئے نہیں ہیں اور مسلسل وہ عبادت کر رہے ہیں۔ آیا کہ یہ بات ان کی درست ہے؟ اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو کون بندہ جو ایسے مطلب کر سکتا ہے کہ وہ سوتا نہ ہو؟ اگر بندہ نہ سوئے تو آپ ڈاکٹر وغیرہ سے سن لیں وہ کیا کہتے ہیں، حکیم طبیب جتنے بھی ہیں ان سے پوچھیں کہ نیند بندے کی پوری نہ ہو تو بس وہ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ اگر ایسی ہی باتیں ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ولی نہیں ہو سکتے، وہ شعبدہ بازی سے کہہ سکتے ہیں
یا کیا نام ہے اس کا، ظاہر ہے لوگ ان کے پاس اگر جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہوں گے، کچھ نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن پھر میں یہ بات کا ذکر کر دوں کہ زنجیر نکلے یا کیل نکلیں، ان کا تعلق کرامات سے نہیں ہے۔ قائد صاحب، پیر صاحب اس طرح ہاتھ کے ساتھ نا جنات نکال لیتے ہیں، مریض ان کے پاس جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھونک مارتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے اندر جو بھی سایہ جن ہے وہ نکال لیتے ہیں، اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی پھر وہی بات ہے نا، آپ کو میں اگر یہ بات کروں نا تو یہ دیکھ لیں غیر مسلم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جنات نکالنے والا اور یہ جادو کا یہ سارا جو آپ کے سامنے جو سلسلہ چلتا ہے آج کل، یہ سارے کام وہ بھی کرتے ہیں۔ کیا اگر یہ وہ لوگ وہ بھی جن نکالیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ولی ہیں؟ وہ تو ہیں غیر مسلم۔ تو اگر وہ جنات نکالتے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا اس کے ساتھ ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا جنات نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، یا وہ جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بندے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول بہتر جانتا ہے، یا ان کو علم ہے کہ یہ انہی کے بندے ہیں یا بندے باہر سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو ایک مریض اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ وہاں سے ٹھیک ہو گیا تو بندہ یہ کہہ دے کہ یہ ولی ہیں یا یہ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے گا کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہتے، اور میں نے ان کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک بندے کو پھونک ماری، بندہ ٹھیک ہوا، تو میں نے کہا دیکھو اللہ کے ولی کی پھونک میں کتنا اثر ہے۔ تو یہ ایسے کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ قائد صاحب، جو معروف ٹی وی اینکر اس وقت چیلنجز دے رہے ہیں، پیر صاحب مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں اور ان کی بات کو نہیں سن رہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے پیر صاحب کو کہ وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرے؟ بارے میں بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس بارے میں یہی عرض کروں گا، اگر پیر صاحب کے پاس واقعی یہ علم ہے تو اقرار شاہ کے ساتھ بیٹھ کے عوام کو کم از کم مطمئن کریں، اگر ان کے پاس یہ علم ہے، جیسے وہ کئی مرتبہ اقرار شاہ نے چیلنج کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقرار شاہ ٹھیک ہے یا پیر حق خطیب صاحب ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون ٹھیک ہے، یہ تو سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو باقی یہی ہے کہ اگر پیر صاحب کے پاس علم ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے قرآن سنا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو ان کو چاہیے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ لائیو پروگرام چلے تاکہ لوگ دیکھیں، پتہ چل جائے، جیسے خطیب صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اس وقت قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر خطیب سرکار کو اقرار الحسن کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ سوشل میڈیا پر زینت بھی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اقرار الحسن اینکر نے جتنے بھی چیلنجز دیے ہیں وہ پورے کیے ہیں اور وہ مسلسل ایکسپوز کرتے آ رہے ہیں، لیکن پیر حق خطیب سرکار مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔